بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں. اس طرح جاہلوں نے ان پہلوں جیسی بات کہی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں. قالت الیہود، یہودی بولے. ایک بار نجران کے عیسائی اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء کی بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپس میں بحث ہو گئی. بحث کے دوران ان دونوں نے خوب شور مچایا. یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یتلون الکتاب، وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی علم ہونے کے باوجود یہود اور نصارہ نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی. حالانکہ انجیل شریف میں جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں توریت شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کی تصدیق ہے، اور توریت جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے. یہودیوں اور عیسائیوں کی اس روش کے بیان میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہ ان مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس میں بیان کیے گئے احکام سے آگاہ بھی ہیں، اور اس کے باوجود ان احکام پر عمل نہیں کرتے، اور اگر عمل کرتے ہیں تو فقط ان احکام پر جو ان کی خواہشات کے موافق ہوں، اور جو احکام ان کی خواہشات کے موافق نہیں ان پر عمل نہیں کرتے. حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب کہ علم اٹھ جائے گا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے. اس طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زیاد تیری ماں تجھے غم پائے. میں تمہیں مدینہ کے فہیم لوگوں میں شمار کرتا تھا. کیا یہودی اور عیسائی توریت اور انجیل نہیں پڑھتے؟ لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا. اسی طرح مسلمان تو قرآن پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے اور جاہل دونوں برابر ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکام اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کذالک قال، اسی طرح کہا اہل کتاب کے علماء کی طرح جاہل بت پرستوں اور آتش پرستوں نے ہر دین کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ دین کچھ نہیں. انہی جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کے بارے میں ایسے کلمات کہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے گے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے. انہی مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم. یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا، تو توریت کو جلایا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اس میں نجاستیں ڈالی، خنزیر ذبح کیے. یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا. ایک اور یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے ابتدائے اسلام میں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز اور حج سے منع کیا۔ ان یذکر کہ ذکر کیا جائے، ذکر میں نماز، تسبیح، نماز، خطبہ، تسبیح، وعظ، نعت شریف اور صالحین کے حالات کا بیان سب داخل ہے۔ ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ ہی برا ہے، لیکن مسجدوں میں خصوصاً زیادہ برا ہے کہ وہ تو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ مسجد کو کسی بھی طرح ویران کرنے والا ظالم ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیر سے روکنے والا، مسجد یا اس کے کسی حصے پر قبضہ کرنے والا، مسجد کو ذاتی استعمال میں لے لینے والا، مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے خارج کرنے والا، یہ سب لوگ اس آیت کی وعید میں داخل ہیں۔ تفصیل کے لیے فتویٰ رضا شریف کے کتاب الوقف کا مطالعہ کریں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جنبی یعنی جس پر غسل فرض ہو، منہ کی بدبو والے، لہسن، پیاز وغیرہ بدبودار چیزوں کے بو جس کے منہ سے آ رہی ہو، اسے روکنا اس میں داخل نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں مسجد سے تکلیف دہ یا نامناسب چیزوں کو دور کرنے کے حکم میں آتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد کے نزدیک دوسری مسجد اس نیت سے بنانا کہ پہلی مسجد ویران ہو جائے، حرام ہے کہ یہ بھی مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنا ہے۔ البتہ اگر کوئی مسجد بنائے تو اس کی نیت پر ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے بری نیت سے ہی مسجد بنائی، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجد میں ادب اور تعظیم اور خوف خدا کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، نہ ڈر بے باک ہو کر اور آداب مسجد کو پامال کرتے ہوئے داخل ہونا مسلمانوں کا کام نہیں۔ فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی۔ بیت المقدس ویران کرنے والوں کو دنیا میں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے۔ خلافت فاروقی و عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا اور بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے۔ مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں سے نفرت کرنے والوں کو یہ وعید اپنے پیش نظر، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے۔ اس آیت کے بہت سے شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تاریک رات میں سفر میں تھے، قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکی۔ ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھ لی۔ صبح کو بارگاہ رسالت میں حال عرض کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہے۔ تیسرا، جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراضات کیے، ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے، جس کو اعتراض کا کیا حق ہے۔ جب آیت دعا ادعونی استجب لکم نازل ہوئی تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ جس طرف منہ کر کے دعا کی جائے، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کس طرف منہ کر کے دعا کی جائے، اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ شان نزول کے متعلق ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو تم جدھر منہ پھیرو۔ معلوم ہوا کہ قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے کہ خانہ کعبہ اسی سمت ہوگا تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اس بارے میں تفصیل احکام جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ نمبر 3 کا مطالعہ فرمائیں، اور یاد رہے کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے۔ یہاں جو اجازت ہے وہ مخصوص صورتوں میں ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور مشرکوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ذات ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی ملکیت میں ہے، سب اس کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
خدا کا بیٹا مانا، جبکہ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا، جیسا کہ تینوں چیزیں قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ ان سب کے رد میں آیت نازل ہوئی، لہو ما فی السماوات، اس کا ہے جو آسمانوں میں ہے، کسی کی اولاد اس کی ملکیت نہیں ہو سکتی، اور جب آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ نیز اولاد حقیقت میں ماں باپ کا جزو ہوتی ہے، اور آدمی اپنے جز کا مالک نہیں ہوتا۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ بدیع بغیر مثال کے بنانے والا، بدیع کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور پر بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے نہ کوئی آسمان تھا اور نہ زمین، تو اللہ تعالیٰ نئے طور پر اسے عدم سے وجود میں لایا۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اعتبار سے ہی بدیع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود ہی وجود بخشا ہے، پہلے کسی شے کی مثال موجود نہ تھی۔ وَإِذَا قَضَى، اور جب فیصلہ فرماتا ہے، فیصلہ فرمانے سے مراد ارادہ کرنا ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور اس آیت سے اصل مراد یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرمائے اور وہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قطعی طور پر نافذ ہوتا ہے، اور کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح محنت اور مشقت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے وجود کا ارادہ فرما لینا ہی کافی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مختلف کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کرنا حکمت ہے، حاجت نہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور جاہلوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے۔ بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ وہ ہم سے کلام کرے تاکہ ہم خود اس کا فرمان سن لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی ہی بات کہی تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتوں اور انبیاء کرام علیہ السلام سے کلام فرماتا ہے، اسی طرح خود ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق کیوں کلام نہیں فرماتا، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نبی ہیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں، یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہمیں آپ کی صداقت معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مشرکوں سے پہلے کفار نے بھی اپنے رسول سے ایسی ہی بات کہی تھی۔ یہ ان کا کمال تکبر اور نہایت سرکشی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ کے برابر سمجھا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل گئے۔ یہودی نصارہ اور مشرکین کے اقوال کا گزشتہ منکرین کے اقوال کے مطابق ہونا ان کے دلوں کی سختی اور کفر کے ایک دوسرے سے مشابہ ہونے کی علامت ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جاہلوں کی سرکشی اور معاندانہ انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ پچھلے کفار بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے، جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ رہے۔ یاد رہے کہ کفار سے معاشرت، لباس اور وضع قطع میں بھی مشابہت کرنا منع ہے،
کہ ظاہر باطن کی علامت ہوتا ہے اور ظاہر کا باطن پر اثر ہوتا ہے، لہذا کفار کے طور طریقے سے بالکل دوری اختیار کی جائے تاکہ ان کا ظاہر مسلمان کے باطن کو متاثر نہ کرے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشخبری دینے والے اور دوزخ سے ڈرانے کی خبریں دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی جہنم کی راہ جاتا ہے تو اس کے متعلق آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال نہ ہوگا کہ وہ کیوں ایمان نہ لایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض تبلیغ پوری طور پر ادا فرما دیا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اے مخاطب اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، اور یقیناً یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں کیونکہ وہ باطل ہیں۔ ان کے مقابلے میں آپ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کفار بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اگرچہ ظاہری طور پر کبھی حالات مختلف ہو جائیں۔ افسوس کہ ہزاروں تجربات کے بعد بھی مسلمان سبق نہیں سیکھتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تم نے پیروی کی، یہ مخاطب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق اور ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 40 تھی، 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب تھے۔ ان میں بحیرہ راہب بھی تھے جنہوں نے بچپن میں سفر شام میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا تھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں توریت شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف اور تبدیل کیے پڑھتے ہیں، اور اس کے معنی کو سمجھتے اور مانتے ہیں، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ کر آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہوتے ہیں وہ توریت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق بھی ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ترغیب کے لیے یہاں ہم تلاوت قرآن کے چند ظاہری اور باطنی آداب ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان قرآن عظیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو ان 6 ظاہری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1،
باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر، معدب ہو کر اور عجز اور انکساری کے ساتھ بیٹھ کر۔ نمبر 2، آہستہ پڑھے اور اس کے معانی میں غور و فکر کرے۔ تلاوت قرآن کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ نمبر 3، دوران تلاوت رونا بھی چاہیے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لے۔ نمبر 4، ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے۔ نمبر 5، اگر قرأت سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ آہستہ تلاوت کرے۔ نمبر 6، جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش روحانی کے ساتھ پڑھے۔ ناظرین محترم، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو ان 6 باطنی چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی عظمت دل میں بٹھائے۔ نمبر 2، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور میں کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہوں۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھے، ادھر ادھر خیال نہ کرے، برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کرے، اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا اسے از سرے نو توجہ سے پڑھے۔ نمبر 4، ہر حکم کے معنی میں غور فکر کرے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے، اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے پھر پڑھے کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 5، جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی جائے۔ نمبر 6، قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سن رہا ہے، اور خیال کرے کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہوں۔